میاں شہباز شریف 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے. میاں شہباز شریف کی گرفتاری پر اپوزیشن کا اہم اجلاس. وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کو واپس لانے کے معاملے پر کمیٹی بنا دی. JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب متحرک. کیا نیب مقدمات ہی اپوزیشن کی اداروں سے برہمی کا اصل سبب ہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف شوکت بصرہ سے، رہنما مسلم لیگ نون نہال ہاشمی سے، رہنما JUIF حافظ حسین احمد سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ سے. And a very warm welcome to the show. مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا. ان کی اہلیہ اور بیٹی کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اپوزیشن جماعتیں آج اس گرفتاری پر سر جوڑ کر بیٹھی اور 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں PDM کا پہلا جو احتجاجی جلسہ ہے وہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. رانا ثناء اللہ نے شہباز شریف کی جانب سے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کارکن ثابت قدم رہے، اپوزیشن جماعتیں مل کر لا عمل بنائیں گی. لیٹس واچ رانا ثناء اللہ. اپنا کیس جو ہے وہ خود آرگو کیا ہے، ان کا حوصلہ بلند تھا اور انہوں نے اپنی جماعت کے لیے بھی اور اپنی جماعت کے کارکنوں کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے یہی پیغام دیا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ظلم کے سامنے جو ہے وہ جھکنا نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اور انہوں نے اپنی جماعت کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ PDM کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلے ہوں ان فیصلوں کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں. حکومت اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی. سارے اپوزیشن لیڈرز کے بیانات دیکھیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایک نے بھی میرٹ پر کیس میں لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیا. صرف دھمکیوں پر زور ہے، ایسے نہیں چلے گا. پیسے واپس کرو یا جیل جاؤ، چوائس آپ کی اپنی ہے. اور بھی بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. I'll start with you حافظ حسین احمد صاحب. Thank you so much for being on the program. کیونکہ آغاز ہی کوئٹہ سے کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے PMLN نے یہ بڑا کلیئر موقف لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کا تعلق آپ تمام لوگوں کی اپوزیشن کی جو APC تھی اس سے ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بے گناہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فریہ، بات یہ ہے کہ میں ایک بات آپ نے جو انٹرو میں بتایا تھا میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں. کیا خبر یا کوئی بریکنگ نیوز کے لیے میڈیا کے کچھ اصول طے کیے گئے ہیں یا نہیں، کہ اگر کسی کے خلاف بریکنگ نیوز آ جاتی ہے اور کوئی الزام لگاتے ہیں تو کیا یہ اخلاقی اور صحافتی فریضہ نہیں بنتا کہ دوسرے کا بھی موقف لیا جائے اور سب سے پہلے اس کی تصدیق تو کی جائے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. ایک ہفتے سے 5-6 دن سے جو ہے میڈیا پر آپ کے چینل سمیت تمام میڈیا نے مولانا کے خلاف جو ہے اربوں روپے کے جو اثاثے نکالے، فلان سے ان کا تعلق تھا، فلان سے وہ ملے ہیں، فلان ان کے دوست ہیں، اور یہ چلتا رہا. اور خود بحیثیت ترجمان کے کئی اینکر اور کئی ہمارے صحافی دوستوں نے مجھے بار بار فون کیا کہ حافظ صاحب ہمیں آپ نوٹس کی کاپی بھیجیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس وقت جو ہے وہ نوٹس اعلان ہو گیا جناب سمانے اور دیگر تمام چینلوں پر. نیب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے نوٹس تو دیا ہی نہیں، واپس لیا. اتنا بڑا جھوٹ، جب کسی نے آپ نے نوٹس دیا ہی نہیں ہے تو پھر واپس کیا لیا کس طرح؟ کیا میڈیا ٹرائل کرنے کے حوالے سے نیب مشہور ہے؟ اور اس میڈیا کے حوالے سے ہمارے سامنے صرف عمران خان صاحب اور اس کا یو ٹرن نہیں ہے،
ان کے دو دلال اور ٹاؤٹ ہیں، ایک شیخ رشید صاحب ہیں اور دوسرے چیئرمین سینٹ ہیں. ان کے ذریعے آپ جو ہے نا ایسے سیاستدانوں پہ کیچڑ اچالتے ہیں اور ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں 5-6 دن کے بعد جناب ہم نے واپس لے لیا، جب آپ نے نوٹس سرو نہیں کیا ہے. اور آپ اس طریقے سے، اور پھر میڈیا سے ہمیں گلہ ہے کہ وہ کس انداز میں جو ہے اس طریقے سے اس بات کی بات کرتے ہیں. ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کوئٹہ سے کیا ہے اور انشاءاللہ 11 تاریخ کو جس طرح اناؤنس ہوا ہے یہاں پر جلسہ ہوگا، اور ہم اپنے اس تمام تر جو جدوجہد ہے، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اس کو ہم بروئے کار لائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اے پی سی کے کامیاب اے پی سی کے بعد جو ہی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر ہمارے قائدین اپوزیشن کے خلاف بات ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ تیر نشانے پہ لگا ہوا ہے. اور اگر ہمارے ادارے خصوصی نیب اور اسی طریقے سے ہمارے حساس ادارے کسی اپنے دفاعی فرائض کے بجائے کسی ٹاؤٹ کے، کسی عمران خان کے اور اس کی حکومت کی دفاع کے لیے میدان میں نکلیں گے، پھر یقیناً ان کا بھی احتساب ہوگا. پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل ڈوریاں کون ہلا رہا ہے اور اس پہ ہم کاربند رہیں گے. اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ سیانی بلی کمبا ناچے. نیب کی کو ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے کہ ایک ہفتہ پروپیگنڈے کے بعد وہ کہتا ہے جی ہم نے تو نوٹس دیا. بیسکلی حافظ صاحب یہ بڑی اہم بات آپ یہ کریں. ویسے میرے پروگرام میں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ٹی وی چینلز پہ ایسی بات ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اثاثوں کے بارے میں معلومات کی خبریں چل رہی تھیں جس میں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک، بنگلہ، سینکڑوں کنال زرعی اراضی اور دکانیں، یہ ان کے اثاثے نہیں ہیں مولانا صاحب کے؟ نہیں فریہ، گزارش یہ ہے کہ وہ ایسے کسی منصب پہ رہے ہیں اور جہاں پر کشمیر کمیٹی کا وہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اب میرا تعلق ہو، کسی اور کا تعلق ہو، سیاستدان کا، بحیثیت صحافیہ کے اور ایک انکر کے اور انتہائی محترم آپ کا شعبہ ہے، آپ کے تعلق بہت سے لوگوں سے ہوں گے. تو جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے پلازے، ان کی زمینیں، ان کی چیزیں آپ کے کھاتے میں ڈالیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو میں منصف قرار دیتا ہوں کہ فریہ آپ بتائیے کہ اگر آپ کے تمام چینلوں نے جس طرح آپ نے فرمایا عربوں کے تھے تو پھر نوٹس کیوں لیا، واپس لے لیا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہی نہیں. حافظ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نوٹس نہیں تھا. جناب آج چل رہی ہے یہ خبر کہ ان سے جب پوچھا گیا اور انہوں نے کہا ہم نے نوٹس نہیں دیا. جب نوٹس نہیں دیا ہے تو پھر یہ خبریں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ جب نوٹس آپ نہیں دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور یہاں آپ نے خبر یہ چلا دی نیب نے کہ 1 اکتوبر کو ان کی پیشی ہے اور وہ آ کر اپنے اثاثوں کے بارے میں بات کریں. اوکے، سو نیب نے آج یہ وضاحت کی ہے کہ ہم ابھی تحقیقات کر رہے ہیں، ہم نے ابھی نوٹس نہیں بھیجا، لیکن تحقیقات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات ان کا ادارہ کرے، ان کے انٹیلیجنس بیورو کرے، ان کے جو ہے ISI کرے، MI کرے، جو بھی کرے. کیا وہ تحقیقات کے لیے آپ کے چینل کو، پورے چینلوں کو استعمال کریں گے کہ آپ بتائیں آپ کسی کے جو ہے نا شہرت کو نقصان پہنچا دیتے؟ نہیں، میں بالکل متفق ہوں. دیکھیں آپ کسی کی شہرت کو داغدار کرتے ہیں. کیسے اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ حافظ صاحب آپ کی بات بالکل سر آنکھوں پہ، یہ اہم بات ہے. ہر ایک کی عزت محترم ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی. کوئی بھی ہو، یہ بتا دیں کہ ان کے اثاثے تو ویسے بھی ڈکلیئرڈ ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بتائیں کس کو، یعنی آپ کو میں بتاؤں، چینل پہ بتاؤں، آپ نے اس کو پوچھے بغیر آپ نے نشر کیوں کیا؟ آپ کے چینل نے اب تک نے کیوں نشر کیا؟ جیو نے کیوں نشر کیا؟ سما نے کیوں نشر کیا؟ اس لیے نشر کیا کیا جنرل عاصم کے تمام باتیں آنے کے بعد آپ کو یہ جرت ہوئی، آپ کی کسی چینل کو جرت ہوئی کہ آپ سنگل کوئی خبر جاری کرے؟ یہ انصاف کے تقاضے ہیں. اس لیے ہمارا منہ نہ کھولیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو بسم اللہ، پھر ہم بھی میڈیا ٹرائل کے حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے. پھر ہم بھی بتائیں گے تمام باتیں. فریہ ہم بتا دیں گے. ضرور بتائیں. My program is here for you, Hafiz
صاحب. بالکل میں بتاؤں گا کہ یہاں پر کیا انصار عباسی کی رپورٹ تو سر کیونکہ میرے پروگرام میں بھی انصار عباسی صاحب یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں, آپ کہتے ہیں تو میں ان کو لے بھی لیتی ہوں آن لائن. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے 6 قریبی ساتھیوں کو 1200 کنال زمین ڈیرہ اسماعیل خان میں الاٹ کی گئی تھی. یہ انصار عباسی صاحب کی کئی سال پرانی رپورٹ ہے. یہ تو صحیح بات ہے. فریہ گزارش یہ ہے کہ کیا مولانا کے کہنے پہ کسی کی زمین الاٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اگر الاٹ ہوئی تو کٹہرے میں لا کر اس فوجی کو کھڑا کریں جس نے بقول آپ کے شہداء کی زمین الاٹ کی ہے. وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا عدالت میں جاتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو آپ کے دفاعی اداروں نے عدالت جاتے ہوئے اس کو نہیں وہاں سے بھگایا؟ کیا اسے امراض قلب کے اسپتال میں ڈا کر نہیں ڈالا حالانکہ اس کے کمر میں تکلیف تھی؟ آج مجھے بتائیں کہ اس کے خلاف کیوں اقدام نہیں ہوتا ہے؟ نہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ہوتا ہے, نہ ایڈمرل منصور کے خلاف ہوتا ہے, نہ ہمارے جنرل عاصم کے خلاف ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے الاٹمنٹ کرائی ہے اس کو بھی کٹہرے میں لاؤ. لیکن سوال یہ ہے, ایک طریقہ کار ہے انصاف کے تقاضوں کا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نوٹس نہیں دیا ہے, تو جب نوٹس نہیں دیا ہے میرا ایک ہی سوال ہے, پھر کس کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ دنیا بھر کے چینلوں پر ایک ایسے آدمی پہ کیچڑ اچھالے اور اس کے بعد کہہ جی ابھی تک ہم تحقیقات کر رہے ہیں. تحقیقات میں اگر کچھ نہ نکلے تو بتائے اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے شہرت کا, اس کی عزت کا, اس کی ایمانداری کا, وہ کون اس کا مداوع کرے گا؟ ٹھیک ہے, ہم ایک بریک پہ تمام باندھے رکھ دی ہیں, لیکن احتساب یقیناً اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. فرام ڈے ون وی ہیو سیڈ دیٹ اینڈ وی ول اسٹل سے دیٹ. اور غلط الزام بھی نہیں رکھنا چاہیے. اس پہ مزید بات کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ٹاک ٹو انصار عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ, بسرا صاحب بھی موجود ہیں, نہال ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں. آئی اپولوجائز کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے. بریک کے بعد ول کم ٹو یو رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری جانب یہ نواز شریف نے لندن سے پارٹی رہنماؤں کو عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قیادت کی اجازت کے بغیر عسکری قیادت سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کی جائے گی. حکومت نے بھی نواز شریف کی واپسی اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے حوالے سے اپنی حکمت عملی ترتیب دینی شروع کر دی ہے. اس حوالے سے ایک اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے. اسی سلسلے میں وزارت خارجہ اور ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ واپس کیسے لایا جائے نواز شریف کو, اور سینئر وزراء کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں شہزاد اکبر, ڈاکٹر بابر اعوان, فواد چودھری, اسد عمر, شفقت محمود اور شیخ رشید پر شامل ہے. اور یہ جو کمیٹی ہے اپوزیشن کی تحریک سمیت تمام سیاسی معاملات کو دیکھے گی اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی کام کرے گی اور جائزہ لے گی اور بریفنگ بھی دے گی پرائم منسٹر کو. اور اجلاس سے خطاب کے دوران کوٹ اینڈ کوٹ پرائم منسٹر نے کہا کہ احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا. اپوزیشن کو احساس ہو چکا ہے کہ این آر او نہیں ملے گا. نہال ہاشمی صاحب, یہ احساس ہو چکا ہے کہ این آر او نہیں ملے گا, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر آپ پوچھیں گے کہ شیخ رشید صاحب آپ کے ریلوے کا نظام کیسا چل رہا ہے. شفقت محمود صاحب آپ 32 تاریخ کو جو اجلاس کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ 32 تاریخ کو اجلاس کب ہوتا ہے, کون سے 32 تاریخ کو آپ اجلاس کریں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بابر اعوان صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں, مگر آپ نے جو بتایا یہ وزراء کا کام اپنی وزارتوں کو بہتر کرنا ہے, نہ کہ وزراء کا کام فارن آفس اور انٹیلیجنس ایجنسی یا پھر لا انفورسنگ ایجنسیز کے حوالے سے کام کرنا ہے. تو یہ عجیب دھندا, عجیب سا ملک ہے, عجیب سی حکومت ہے, عجیب سی وزارتوں کا کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر سے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ریلوے میں ایکسیڈنٹ کتنے ہوئے, ریلوے کا خسارہ کتنا ہے, ریلوے کتنا فائدے میں جائے گا. پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے کہ جو بچوں کا ہائر ایجوکیشن کمیشن, یہ کس طرح کے سوال وہ پوچھ رہے ہیں. اور کیا اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے تو پھر ان کو نہ ٹاسک دینا پڑتا یہ اپنے وزراء کو. نواز شریف صاحب اگر نہ کہتے کہ میں نے واپس نہیں آنا ہے تو شاید پھر یہی سوال ایک بات تو پھر آپ کو بتا دوں کہ ان کے کرنے سے نہ نواز شریف گئے ہیں نہ آئیں گے, وہ کورٹ کے کہنے سے گئے تھے, اور نواز شریف آئیں گے جب ان کا علاج مکمل ہوگا, اپنی مرضی سے آئیں گے. یہ الٹے بھی ہو جائیں گے تو یہ ہمارے اور انگلینڈ کے درمیان کوئی ٹریٹی نہیں ہے, یونائیٹڈ کنگڈم کے درمیان کوئی ٹریٹی نہیں ہے, اور نواز شریف کوئی
कोई इस तरह का कोई मुजरिम नहीं है, अखलाकी जुर्म किया हो कि जिससे लाने के लिए इतनी बड़ी बात करें। कोई वो टेररिस्ट नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। भाई 3 वक्त का वजीर आजम है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। अदालत बुला रही है उनको वापस। निहाल हाशमी साहब, अदालत, इस मुल्क की अदालत को मानते जी, हैं? हम सब मानते हैं, अदालत को हम ठीक है, मानते कोई हैं, ट्रीटी बिल्कुल नहीं है। मानते हैं और मानना भी चाहिए। जी, हर आप कोई भी मानता है और मानना भी चाहिए अदालत को, आइन को। अदालत को अगर मानते हैं तो फिर आइन ठीक को है। भी मानना पड़ेगा। सो फिर तो अदालत से जो वादा करके गए हम हैं, इलाज कैसे नहीं करने पूरा के लिए करेंगे गए और नवाज अपने शरीफ इलाज के बाद हम वापस आएंगे। फरिया, इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। एक नवाज शरीफ की वापसी मसला नहीं है। इस मुल्क में रेलवे का निजाम नहीं चल रहा, इस मुल्क में महंगाई है, इस मुल्क में बेरोजगारी है, इस मुल्क में वजीर आजम कहते हैं कि दवाई इसलिए महंगी कर दी गई है कि लोगों को अद्वियात मिल जाए, लाइफ सेविंग ड्रग। इस मुल्क में बिजली नहीं लोगों के घरों पे, इस मुल्क में गैस नहीं मिलता है, इस मुल्क में पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। इस मुल्क में महंगाई अपने उरूज पे पहुंच रही, लोगों के घरों को मस्पार किया जा रहा है। आप ये कह रही है कि नवाज शरीफ की वापसी कब होगी? वो जब इलाज करके आएंगे वो आएंगे, ठीक उनका है। वतन है। जितना किसी और का है उससे ज्यादा नवाज शरीफ का वतन है। ठीक है। शौकत बसर साहब, ये बड़ी अहम बात की है निहाल हाशमी साहब ने, थॉट थ्रू है। बरतानिया में अगर गए हैं नवाज शरीफ साहब और अब इतना बड़ा स्टांस लिया तो उन्होंने सोचा होगा इसके ऊपर, और वाकई कोई ट्रीटी नहीं है, वाकई कोई तरीका नहीं है कि गवर्नमेंट वापस लेकर आए नवाज शरीफ साहब को, और ये बात आपको उनके जाने से पहले भी पता थी, तो अभी फिर क्यों ये ऐलान करें? भैया, मैंने अनइंटरप्टेड सुना है सबको। पहले तो मैं हाफिज हुसैन साहब जो गुफ्तगू की है मैं उसके 1 मिनट जवाब दूंगा। जब से ये बात चल रही है कि नैब कोई तहकीक कर रहा है, कोई तफ्तीश कर रहा है, कोई चीज़ें देख रहा है, और इनका एक स्टाफ ऑफिसर भी गिरफ्तार हुआ, मौलाना मूसा, उस वक़्त से जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना साहब और मौलाना साहब के हवारी, आप अंदाज़ा करें बिल्कुल इस तरह की जैसे दहशत गर्दों की ज़बान होती है, जिस तरह तौबा नाउज़ बिल्लाह तालिबान की आवाज़ होती है, जिस तरह की बनाना रिपब्लिक है। भाई, क्या कोई अगर आपको कोई तहकीक तफ्तीश के लिए इदारा बुलाए तो आप इस तरह कहेंगे? अभी हाफिज हुसैन अहमद साहब जैसा बिल्कुल मैं समझता हूँ बड़े वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो दलालों के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, इखलाक से गिरी हुई घटिया गुफ्तगू हो रही है। मेरी ये समझ से बाला है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो बुखलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, परेशानी क्यों है? तो भाई आप जाएं, जाकर पेश हों। क्या आप अनोखे लाडले हैं? क्या आप लोग स्टेट से भी अबव हैं? क्या स्टेट जो है आपकी ज़रख़रीद ग़ुलाम है? और बदकिस्मती से इनका जो रवैया है, अब कल की दरख्वास्त ज़मानत का देख लें, मैं सिर्फ 1 मिनट और लूँगा, कि मियाँ शहबाज शरीफ को अबूरी ज़मानत अदालत ने दी 2 जून को, और मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत खारिज की अदालत ने, और वो भी इन्होंने खुद दरख्वास्त ज़मानत वापस ली। और उसके बाद जो इन्होंने सर्कस लगाई वहाँ पर, जिस तरह इदारों पे चढ़ाई की, जिस तरह अदालतों को बुरा भला कहा, जिस तरह ये उस वक्त से टोपी ड्रामा कर रहे हैं, तो मुझे बताइए ये कौन लोग हैं? अभी मैं सुन रहा था निहाल हाशमी साहब को, इदारों की एहतराम की बात कर रहे थे। ये वही है ना जो कहते थे हम जजों के बच्चों को मार देंगे। ये कौन होते हैं 5 जज पूछने वाले? सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप, और ये देखिए एक तरह का अजीब तरह की पहली मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है, जिसका एजेंडा ये है कि जी करप्शन केसेस बंद करें, मुजरिमों को रहा किया जाए, वरना हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इनको ये बात ज़हननशीं करनी चाहिए। ये आपके ये जो रवैया है ये काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। आप अंदाजा करें, ये अल्ताफ हुसैन 2 जो बाहर बैठा हुआ है, मियां नवाज शरीफ, गौरपा चौक साहब, लेकिन बसर साहब, हम सबको तो नहीं कह सकते, हम सबको तो एंटी स्टेट नहीं कह सकते, सारे तो नहीं एंटी स्टेट हो सकते। नहीं, देखें मेरी बात सुने फ्रिया, आप मेरी गुजारिश सुन लें। हमारी जब भी किसी मुल्क को, आप इस्लामिक स्टेट्स को देख लें, आप शाम को देख लें, आप इराक को देख लें, आप मिस्र को देख लें, आप लीबिया को देख लें, आप कुवैत, जब उन मुल्कों को तबाह किया गया सबसे पहले उनकी अफवाज को कमजोर किया गया। आज वो CIA, रा, मुसाद जो हमारी अफवाजें पाकिस्तान को कमजोर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और मैं कहने लगा हूं, सुने ये जब आपकी चोरी पकड़ी गई, आपकी लूटमार पकड़ी गई, ताल्लुक नहीं है इस बात से।
افواج کے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں، سیسا پلائی فریحہ، میں سوال اور بن بات کے کر کھڑے رہا ہیں، ہوں، لیکن مشرف جب صاحب آپ کا کی چوری احتساب پکڑی جائے، کرنے میں جب آپ تو کی کوئی لوٹ مار مسئلہ پکڑی نہیں جائے، فریحہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ میری بات سنیں نا، ضمانتیں عدالت اینڈ ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہو رہا تھا، بسر صاحب نے کہا کہ ان کا لہجہ تلخ ہے، یقیناً ان کا لہجہ تلخ ہو رہا ہے. لیٹس واچ دس. تو پھر اس سے ہم تو نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. ہم تو ایک ایک کا حساب لیں گے اب انشاءاللہ. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں. ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا. میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو سیدھے ہو جاؤ. تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے. حافظ صاحب، یہ جو مولانا کا بھی سٹیٹمنٹ ہے اور بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ اس طرح بات کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ اگر کوئی بھی یا نیب تحقیق بھی کرے تو اس میں ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے محترمہ فریحہ، میں دو باتیں عرض کروں گا آپ کے سوال کے جواب سے پہلے. میں نے دونوں اپنے انتہائی محترم دوستوں کی بات سنی ہے، توقع ہے میں خاموش رہا وہ بھی میری بات سنیں گے. بسرا صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے اور ان کا بسیرا کسی اور پارٹی میں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ مختلف چینلوں پر وہ ان کا بڑے اچھی طریقے سے دفاع کرتے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوروں کا ٹولہ ہے. بہرحال اگر نیب نہ ہوتا تو شاید میرے بھائی لوٹا نہ بنتے. یہ ہے وہ صورتحال جس کے ذریعے لوٹے بنائے جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ایوان میں آپ دیکھیں گے مشرف کے سارے لوٹے جو ہے وہ تحریک انصاف والوں کے سر پہ مسلط ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم احتساب کے لیے تیار تھے، ہیں، رہیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر احتساب ہے، آپ خود فرما رہی ہیں کہ نوٹس نہیں، ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ آپ کے جملے ہیں، اور یہی نیب نے کہا کہ ابھی تک ہم نے نوٹس نہیں دیا ہے. اور پھر ہمارے بسرا بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب مولوی موسیٰ صاحب کو گرفتار کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تضاد کیوں ہے؟ اگر ہمارے پارٹی میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی جائیدادیں بھی ہیں، جن کے اپنے مال ہیں، جن کا تعلق بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں، تو کیا اسی طرح ہانکیں گے؟ کیا انصاف کے تقاضے یہی ہیں؟ آج آپ کی حکومت ہے، بسرا صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. ابھی آپ نے جو ریفرنس دی ہے جناب عمران بھائی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم بلائیں گے، اس کے لیے کمیٹی بنائیے. ضرور بلائیں، عدالت سے بلائیں. لیکن ایک اور مسئلہ فریحہ سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا اور یہ فراڈ کر کے گئے ہیں. فراڈ کرنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی. جناب فیصل صاحب ہیں جو ان کے مشیر ہیں، اس وقت شوکت خانم کے سربراہ تھے. ان کی رپورٹیں آئی ہیں. سروسز اسپتال کے وہ ڈاکٹر تھے، اور اس کے ساتھ پورا صوبہ پنجاب تھا پورا. بزدار صاحب تھے. پہلے بات یہ ہے، نہیں بات سنیں گے آپ. کیا لہجہ تلخ کرنا چاہیے؟ نہیں، پہلے کچھ ڈیکورم ہے اداروں کا؟ ہاں فورم ہے. میں کہہ رہا ہوں پہلے ان کا تو احتساب کریں، پہلے ان کو تو لٹکائیں جنہوں نے فراڈ کیا. بولے بالے عمران خان کو انہوں نے دھوکہ دیا، اور بولے بالے کو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جس کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ جو لوگ زوراور ہیں، طاقتور ہیں، جن کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، برملا کر رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کو ہی ٹینگا دکھایا اور انہوں نے سارا کام کیا. آپ اس کو ضرور بلائیں، لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر عدنان بھی موجود ہے، فیصل بھی موجود ہے، طاہر شمسی بھی موجود ہے، آپ کے اپنے بزدار بھی موجود ہے، پہلے ان کو تو عدالت میں بلائے. دوسری اہم بات یہ کہ جب 8 ہفتوں کا وقت گزر گیا، آج 10 مہینے 11 ہو چکے ہیں، تو پنجاب حکومت عدالت میں کیوں نہیں گئی؟ اس لیے نہیں گئی کہ ان اداروں سے انہیں ڈر لگتا ہے جنہوں نے ان کو لا کر بٹھایا ہوا ہے. اس لیے محترمہ
सवाल हम था कि एहतिसाब के लिए पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है, आपके जो शिकवे होंगे वो पॉलिटिकल पाकिस्तान की हिफाजत करे ना। इमरान हुकूमत की वो हिफाजत न करे, वो पाकिस्तान हुकूमत की करे। हमारे टैक्सों पर वो पल रहे हैं तो पाकिस्तान की हिफाजत करे। एंड वेलकम बैक। गुज़िश्ता एक हफ्ते से पाकिस्तान भर में पोलियो मुहिम जारी है। इस मुहिम में 4 करोड़ बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना की वबा के बायस ये मुहिम रोकनी पड़ी थी, यकीनन उसका नुकसान हुआ, मगर अब एक नए जज्बे के साथ तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ बच्चों को घर घर जाके पोलियो के खात्मे के लिए ये ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। इन कतरों में ही जिंदगी है, इन्हीं में हमारी हिफाजत है, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। पोलियो के हवाले से लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से लड़ने वाली पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को दुनिया भर ने सराहा। स्मार्ट लॉकडाउन से केसेस में तेजी से कमी देखी गई। ऐसे में लोगों ने भी हुकूमत का भरपूर साथ दिया। ऐसे ही हुकूमत पाकिस्तान पोलियो का खात्मा चाहती है, लेकिन क्या पोलियो के खात्मे के लिए हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं? अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों, हम एक हैं। पहले भी मैं आपसे बार बार ये बात कह चुकी हूँ कि पोलियो वर्कर्स जब आपके घर आए तो उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। वो आपकी मदद करने के लिए आए हैं, इस मदद को हासिल कीजिए। पोलियो के कतरे पिलाएं अपने बच्चों को ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।